अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार अहमद और आप देख रहे हैं A1 टेलीविज़न का प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। कश्मीर के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं, स्काइप पर हमारे साथ होंगे आगा साजिद शाह, मारूफ तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और साथ टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ होंगे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी इत्तलात जनाब इम्तियाज़ वानी साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 19 अप्रैल को जो इंतखाबात हुए भारत के जो शुरू हुए वो अभी जाके 1 जून को इख्तिताम पज़ीर हुए और 4 जून को उसका फ़ैसला होगा कि कौन सी हुकूमत जो है बरसर इक़्तिदार आ रही है और वो इंडिया की जो बरसर इक़्तिदार हुकूमत आएगी वो कश्मीर के हवाले से किस तरह कश्मीर के मुस्तक़बिल पे असरअंदाज होगी। इम्तियाज़ वानी साहब, मैं आपसे प्रोग्राम शुरू करूँगा। मीर वाइज़ उमर फ़ारूक ने अभी एक बयान दिया है कि जामिया मस्जिद में जो तकरीबन 4 माह के बाद इबादत की इजाज़त मिली है, इस हवाले से उनका बयान जो है वो मजहबी आज़ादी के हवाले से कितनी अहमियत रखता है और भारत की पॉलिसियाँ जो कि मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बल्कि ख़ास तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो मुसलमानों को ज़्यादती हो रही है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जिस तरह A1 जो है हमेशा जो है मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात करते हैं और उन्होंने जो मखसूस किया है अपना कश्मीर डिबेट का हवाले से प्रोग्राम उसको सराहते हैं। दूसरी बात, आपने जो मीर वाइज उमर फारूक साहब की बात की है, क्योंकि मीर वाइज उमर फारूक साहब से 5 अगस्त के बाद काफ़ी दफ़ा जो है वो नज़रबंद रहे, ज़्यादातर वो नज़रबंद रहे और उसको जामिया मस्जिद जो उसकी आबाई जामिया है और जहाँ पर वो खुतबा भी देते थे जुम्मे का, उसको जो है काफ़ी अरसे से है जो है नज़रबंद करके रखा हुआ। अब 4 महीने के बाद फिर उसको जो है ना कभी छोड़ते हैं, कभी फिर जो है ना बंद कर देते हैं। अब उसको जो है जुम्मे की नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है उन्होंने 4 महीने के बाद। तो अब ये है कि जो वहाँ पर जो माहौल है, जो उसके बाद उससे जो वहाँ अपने मेंबर पे जो है अपने जो खुतबे में जो है उससे वहाँ पर कहा है मकबूजा कश्मीर के अवाम से, उसने भी कहा कि हम जो है एक चीज़ कहना चाहते हैं, हुकूमत है उनको ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो हमेशा मौक़िफ़ रहा है मकबूजा कश्मीर के हवाले से वो वाज़ेह है। अगर हम इस वक्त मेंबर पे बैठे, हम न किसी से डरते हैं न किसी के खौफ में आते हैं, क्योंकि अगर हमारे ऊपर कुछ केसेस भी बनाए गए हम उनके झूठे केसेस को जो है न रद्द करते हैं। दूसरी बात ये है, उससे ये भी कहा कि आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बात करें, हम बातचीत के खिलाफ नहीं है, हमारे साथ आप लोग बात करें। हम मकबूजा कश्मीर का हल चाहते हैं, वो हल जो भारत ने भी जो हमसे वादा किया है, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी जो वादा किया है, और उन्होंने वहाँ पर वाज़ेह तौर पे ये भी कहा कि आप जितना भी हमें डराएंगे धमकाएंगे मगर हम अपनी बात से मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, हम हमेशा जो है ना बात करते रहेंगे। और वहाँ पर जो है उन्होंने अपने लोगों से ये भी कहा कि जो हम चाहते हैं कि जो हमारे नज़रबंद जो है नौजवान हैं या हुर्रियत क़यादत है उनको रिहा किया जाए और बातचीत का जो है आगाज़ किया जाए। तो वहाँ पर जो हमेशा जो है जो जुल्म और सितम हो रहा है उसको भारत जो है बंद करे। तो यही इसी हवाले से जो है मीर वाइज का जो अपना जो बयान है उसको हम सराहते हैं। तो दूसरी बात ये है कि आप जो मीर वाइज का जुम्मे का जो खुतबा था, जो उसमें जो वहाँ पर उसने अपना मौक़िफ़ पेश किया, वो बहुत एक वाज़ेह पैगाम था भारत के लिए। जी साजिद शाह साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि इसी हवाले से जैसे कि इम्तियाज़ वानी ने जिक्र किया कि मीर वाइज उमर फारूक का जो उसने ये बयान दिया है, खुतबा दिया कि 4 माह के बाद मजहबी आज़ादी की जो है उसकी थोड़ी सी इजाज़त मिली। हम देखते हैं कि अमूमी तौर पर पूरे भारत में अक़लियतों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है उनसे उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली होती है तमाम मज़ाहिब की अक़लियतों के साथ। फिर हम देखते हैं ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ और मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के साथ कि इनके जो रहनुमा हैं, इनके जो कारकुनान हैं, झूठे केसों में उनको जेलों में बंद किया गया है। कई साल से जो इनके हुर्रियत रहनुमा हैं वो जेलों में हैं, अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी की, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब की। फिर हम देखते हैं कि मजहबी आज़ादी भी वहाँ पे बिल्कुल नहीं, जो कि एक इंसान का बुनियादी हकूक़ में है कि इंसान अपनी मर्ज़ी से इबादत कर सके, अपने जो भी उसका मज़हब है, अपनी रसूम और रिवाज जो है उनसे मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। तो आप क्या कहेंगे कि भारत में मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी भी नहीं है कि सैयद अली गिलानी साहब की वफ़ात हो या किसी और
لیڈر کی، ان کے تو وہاں نماز جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی، عید کی نماز ہو تو اس کی اجازت نہیں ملتی. تو یہ بھارت یہ کس طرف جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شہریار صاحب بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اقلیتوں کے لیے وہاں پر بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، مذہبی آزادی نہیں ہے. اور ساتھ میں اگر ایڈ کر لیا جائے کشمیر کے حوالے سے تو اقلیتوں کے ساتھ ساتھ چونکہ مسلم کمیونٹی ہے اور ٹیریٹری کا مسئلہ ہے تو کسی بھی ریاست کے لیے ٹیریٹری سب سے اہم ہوتی ہے. تو اس وجہ سے مقبوضہ جموں کشمیر جو ہے اس وقت زیادہ مظالم کا شکار ہے. ایک بات. دوسری بات جس طرح سے آپ نے کہا کہ بالکل اقلیتی برادری کے لیے جس میں ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ سکھ برادری کے حوالے سے کہ خود ان کے ملک میں سکھ برادری جو ہے وہ مسلسل تشدد اور ظلم کا شکار ہے اور انہوں نے خالصتان کا نعرہ لگایا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آپریشن بلو اسٹار کے نام سے 1984 میں جو گولڈن ٹیمپل پہ حملہ کر کے امرتسر میں سٹارٹ کیا گیا اور اس وقت سے یہ کوشش کی گئی کہ کسی بھی طریقے سے سکھوں کی نسل کشی کو ختم کیا جائے. تو اس ساری چیز کے پیچھے بیسک لاجک کیا ہے تو اس کو ہم نے سمجھنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھارت کا جو مائنڈ پہ بھوت سوار ہے یا جو خوف سوار ہے جس کی وجہ سے وہ ایسی حرکتیں کر رہی ہیں اور خود اپنے نقصان کر رہی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں بہتر سے بہترین کی طرف جاتی ہیں. آپ اپنی اسٹریٹجی کو جاری رکھیں لیکن یہ جسے کہتے ہیں گھبرا جانے کی ایک پوزیشن ہوتی ہے کہ خوف جو اندر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان ایسی پالیسیز یا ایسی حرکتیں کرنا شروع ہوتا ہے جس سے اس کی تباہی کا باعث بنتا ہے. جو کہ ہندو اس وقت پورے دنیا میں ان کا ایک ہی یہ ملک ہے، واحد ملک ہے جو اکثریتی ملک ہے. ان کا خوف ان کے اندر پایا جاتا ہے کہ سکھ برادری جو ہے وہ زیادہ تر اس وقت بھی خالصتان کے ساتھ ساتھ پاکستان کو سپورٹ کرتی ہے. ہمارا جو آدھا پنجاب ہے وہ سکھ برادری کا، ان کی زبانیں، ان کے رہن سہن کو رسم و رواج اور ان کے خاندان آپس میں ملتے تو وہ سپورٹ کرتے ہیں ان کو. جبکہ ہندوؤں کے ساتھ کیونکہ ان کی تنگ نظری کی وجہ سے، ان کی سختی اور مذہبی شدت پسندی کی وجہ سے وہ لوگ ان کو پسند نہیں کرتے. اور یہی جارحانہ رویہ کشمیر میں شروع دن سے روا رکھا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت قائد اعظم نے بڑا زبردست ٹائم سے دو قومی نظریے کا جو وجود تھا، جو نظریہ تھا، اس کو عملی جامہ پہناتے ہوئے پاکستان بنیاد رکھی. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ آج ہم مسلم برادری کم از کم آزاد ہے، ورنہ برصغیر میں جو اب مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اب شاید کہیں زیادہ شدت کے ساتھ ہوتا. بلکہ آپ نے بالکل درست کہا کہ سکھ برادری تو اب افسوس کرنے لگ گئی ہے کہ اس نے اس وقت قائد اعظم کا ساتھ نہیں دیا. تو یہی تو پرابلم ہے. یہ تو پرابلم میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وقت اب افسوس کرنے کا فائدہ نہیں جب وقت گزر جاتا ہے. اگر اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر کا مسئلہ بھی، ٹیریٹری کا مسئلہ بھی ایسا ہوئے جس میں یہاں شہریار سے پورا ایڈ کروں گا کہ میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ ریاست کے لیے جو ٹیریٹری ہے وہ سب سے اہم ہوتی ہے. اور ٹیریٹری حاصل کرنے کے لیے ریاست کو اگر کچھ بھی کرنا پڑے تو وہ کر گزرنے کے لیے تیار ہوتے، کیونکہ ریاست کے جذبات نہیں ہوتے. ریاست کسی بھی حملے کے لیے، کسی بھی نقصان کے لیے، کسی بھی ظلم کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوتی ہے. اس کو بس مثال ہم یوکرین میں بھی دیکھتے ہیں جس کی مثال ہم باقی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے. پہلے افغانستان میں ہم نے دیکھا، باقی جگہوں پر دیکھا. تو جو طاقتور ریاستیں ہوتی ہیں وہ کمزور ریاستوں کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے ایسا کرتی ہیں. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا سوال یہ تھا کہ بھارت کس طرف جا رہا ہے. تو میں چیز بڑی واضح کہہ رہا ہوں، جو میری اپنی ایک انالیسس ہے، پیشن گوئی ہے، بھارت اپنی تباہی کو آواز دے رہا ہے. ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو ایسے جو حالات پیدا کرتے جا رہے ہیں آنے والے ٹائم میں یہ ایک خطرے کی گھنٹی ان کے لیے بن چکی ہے. کیونکہ ظاہر ہے ایک وقت ہوتا ہے، ایک سٹیج ہوتی ہے، برداشت کی حد ہوتی ہے ہر چیز کی. تو اب ایسا وقت آ چکا ہوا ہے کہ لوگوں کو شعور آ چکا ہوا ہے. اب گلوبل ورلڈ بن چکی ہے یہ دنیا، اب سوشل میڈیا کا دور ہے. اب ظلم چھپنے والا نہیں ہے. جب ظلم حد سے بڑھے گا تو یقیناً اس کے آؤٹ کمز آئیں گے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایسا اب چیزیں آگے خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہیں تو اس کو بھارت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اب جہاں تک ابھی آپ نے شروع میں بات کی کے حوالے سے کہ اب جو حالات ہیں، میری ذاتی رائے ہے کہ اس وقت مودی اس وقت وزیر اعظم بن پائیں گے کیونکہ مسلسل دو ٹینیور بعد اسی ٹینیور میں ان کی جو پالیسیز کا جو تسلسل ہے وہ اتنا زیادہ لوگوں میں سراہا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے ان کی پولیٹیکل
گیم یا پولیٹیکل گیم ورکنگ ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار سامنے آ رہے ہیں اور حکومت میں آ رہے ہیں. لیکن اب کی بار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود انڈیا کے اندر فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی گئی اور خود جو بھارتی حکومت نے جو اسرائیل کی تائید کی ہے اس کے خلاف جی بہت شکریہ کیا گیا ہے. تو وہ احتجاج جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ عام لوگوں کی اگر حکومت کی بات کریں, اگر حکومت نے چونکہ اسرائیل کے ساتھ دی ہے تو یہ کس منہ سے اس کے خلاف اسرائیل کا ساتھ دیں گے اور فلسطین کی حمایت جو خود شروع تھے. اب ان چیزوں کو سمجھنے کا وقت آ چکا ہے. اب یہ کارڈ کھیلنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے. اب لوگوں کو سمجھ آتی جا رہی ہے کہ یہ ایسے نہیں چلے گا. جی بہت شکریہ. ناظرین لیں گے ایک مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی دوبارہ حاضر خدمت ہیں پروگرام کشمیر ڈیبیٹ میں. والد صاحب, جیسا کہ ساجد شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جب کوئی بھی ریاست اپنے کسی حصے کی, اپنی ٹیریٹری کی تحفظ کرتی ہے, اس کے پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہے یا قبضہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے, تو پھر وہ ہر ظلم و ستم اٹھانے کو تیار ہوتی ہے, سہنے کو تیار ہوتی ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ اسی فلسفی پہ پھر بھارت عمل کر رہا ہے, کیونکہ یہ تو بھارت کی ٹیریٹری ہے نہیں, یہ تو بین الاقوامی طور پر ایک واضح طور پر ایک مقبوضہ علاقہ ہے جس پہ بھارت نے قبضہ کر رکھا ہے جموں کشمیر میں, اور اس کی سلامتی کونسل میں 1948 میں اس کی قراردادیں موجود ہیں کہ جس میں جا کے یہ فیصلہ ہونا ہے استصواب رائے کا, جس میں یہاں پہ کشمیریوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ رہیں گے یا پاکستان کے ساتھ. تو یہ تو بھارت کا حصہ تو ہے نہیں. جی جس طرح آپ نے بات کی, دیکھیں بھارت نے جو 1947 میں جو ہے مقبوضہ کشمیر میں زبردستی اپنی فوجیں اتار کے قبضہ کیا ہے, تو اس حوالے سے جو ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام ہمیشہ جو ہے نا اپنے حق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. پھر ان کے جو پرائم منسٹر صاحب پنڈت جواہر لال نہرو وہ 1947 میں مقبوضہ کشمیر کے عوام سے وعدہ کرتے ہیں سری نگر لال چوک میں کہ ہم آپ کو اپنا حق دیں گے. وہ حق آج تک جو ہے مقبوضہ کشمیر کو عوام کو نہیں دیا گیا. اسی طرح پھر جو بھارت خود گیا ہے, ان کے پرائم منسٹر خود گئے اقوام متحدہ میں کہ مقبوضہ کشمیر کے جو وہاں رائے شماری کیا جائے اور متحدہ میں قرارداد لے کے گیا ہے. آپ دیکھیے اقوام متحدہ میں اس وقت موجود ہے. تو مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہے اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے. ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں وہ حق دیا جائے جو بھارت اور اقوام متحدہ نے مقبوضہ کشمیر کے عوام سے وعدہ کیا ہے. اسی طرح جو دیکھیں آپ کل بھی جو ہے شہادتیں ہوں گی, آج تو روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے شہادتیں ہو رہی ہے تو مقبوضہ کشمیر میں. تو مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہے وہ اپنا جو ظلم و ستم ہے, جو اگر وہ بھارت جو ہے بہت کوشش کر رہا ہے وہاں پر جو ہے. آپ دیکھیں کل کی خبر ہے 500 کمپنیز جو ہے انہوں نے فوجیوں کی پھر وہاں پر ڈپلائی کیا. آلریڈی جو وہاں ہے 10 لاکھ کے قریب فوج وہاں پر موجود ہے. اسی طرح انہوں نے اب اور مزید اس میں اضافہ کیا ہے. تو آپ دیکھیں حالات وہاں کہاں سے کہاں تک جا رہے ہیں. جس طرح بھارت میں اب جو ہے جو وہاں پر الیکشن بھی ہوئے, آپ دیکھیں جو اس وقت جو وہاں پر جو ٹرینڈ جو کہا جا رہا ہے کہ مودی کی حکومت آئے گی دوبارہ, تو وہ یہی کہے گا کہ جس طرح کے اس کے بیانات تھے پاکستان کے خلاف اور کشمیر میں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اور مزید جو ہے سختیاں اور جو ہے اور ظلم اور ستم کریں گے. تو اس حوالے سے جو مقبوضہ کشمیر کے عوام ہیں اپنی پرامن جدوجہد جاری رکھے ہوئے, اور ان کا مطالبہ ہی ہے کہ ہمیں جو وہ حق ہے وہ بھارت نے جو وعدہ کیا ہے, جو اقوام متحدہ نے کیا ہے, ہمیں وہ حق دیا جائے. اسی طرح آپ دیکھیں وہاں پر کیا ایسی ظلم ستم ظریفی ہے کہ وہاں پر جو ہے ہمارے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے خرم پرویز صاحب کو آپ دیکھیں, وہ 4 سال سے اس وقت نظر بند تھے. ان کا قصور یہ ہے کہ صرف وہ وہاں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی تھی اس بارے میں بات چیت کرتے تھے اور اس حوالے سے اپنی رپورٹ دیتے تھے. اس کو اسی حوالے سے انٹرنیشنل ایوارڈ بھی ملا ہوا ہے جو اس نے انسانی حقوق کے حوالے سے کہا. ہمارے اس وقت جو ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی خاموش ہے, اقوام متحدہ بھی خاموش ہے, پوری عالمی دنیا بھی خاموش ہے. اگر آپ دیکھیں مقبوضہ کشمیر ایسا خطہ ہے جہاں پر ایٹمی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے. آپ دیکھیں چائنا کے پاس ایٹمی جو ہے بم ہے, اسی طرح جو ہے بھارت کے پاس ہے, اسی طرح جو ہے پاکستان بھی ایٹمی قوت ہے. تو مقبوضہ
कश्मीर ऐसे वो फ्लैश पॉइंट भी बन सकता है अगर आलमी दुनिया ने जो है ना अपनी तवज्जो कश्मीर की तरफ नहीं दी तो ये कभी लावा फट भी सकता है और पूरी दुनिया जो है इसमें लपेट भी आ सकती है एटमी धमाकों में। तो ये है कि मकबूजा कश्मीर का मसला जो है हल तलब है और उसको हल करना चाहिए और पूरी दुनिया को इस तरफ तवज्जो देना चाहिए इस खिते की तरफ कि मकबूजा कश्मीर एक वाहिद खिता है जहाँ पर जो है कोई भी जो है इस वक्त 3 एटमी ताकतों के जो है दरमियान है, वहाँ पर एटमी जंग भी हो सकती है। अगर भारत में कोई भी ऐसी, जिस तरह मोदी के बयानात आपने सुने होंगे कि वो कह रहे हैं कि हम आज़ाद कश्मीर को वापस लेंगे, तो अगर जो है पाकिस्तान जो है कितना बर्दाश्त करेगा कि इन चीज़ों को जो है बर्दाश्त करे कि वो अगर इंडिया ने कोई ऐसी हरकत की तो उसको जो है पाकिस्तान जो है भरपूर जवाब देगा, जिसकी वजह से जो है पूरी दुनिया इस लपेट में आ सकती है कि ये जंग जो है तवील भी हो सकती है। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि मुकम्मल तरीके से कश्मीर का जो हल है वो किया जाए। तो ये है कि जितना भी भारत जितना भी वो जुल्म करे ना मकबूजा कश्मीर के अवाम पे, पर मकबूजा कश्मीर के अवाम ने कभी अपने जो अपनी हक पे मबनी जो उनकी आज़ादी है उससे दस्तबरदार नहीं हुए। आप देखिए अगर वहाँ पर अमन होता, इस वक्त जो है पूरी हुर्रियत क़यादत जो है वो श्रीनगर के तिहाड़ जेल में, इसी तरह आप देखिए हमारी ख़वातीन रहनुमा आसिया इंद्राबी 34 ख़वातीन के साथ जो है इस वक्त तिहाड़ जेल में नजर बंद है। तो ये है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ आप देखिए कितने जोर इस वक्त भी जो हो रहा है, आप रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ शहादतें हो रही है। इसी तरह जो है वहाँ पर जो आए देखे NIA के हर जो आप रोज़ाना सुनते होंगे कि वहाँ पर छापे मारे जा रहे लोगों को तरह जो है भारत जितना भी दबाने की कोशिश करेगा मकबूजा कश्मीर के अपनी आवाम जो है अपने हक से दस्तबरदार नहीं। जी शुक्रिया। मुझे बताइएगा साइशा साहब, जैसा कि इम्तियाज़ वानी साहब ने कहा कि जंग छिड़ सकती है, कश्मीर एक ऐसा इशू है, सुलगता हुआ इलाका है और हमने देखा भी है कि भारत और पाकिस्तान की जो है 3 जंगें भी कश्मीर की वजह से ही हुई हैं और जो जुल्म सितम नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में हुए हैं, जिस तरह के उनको इंसानी बुनियादी हकूक़ से और उनका आर्टिकल 370 और 35 से उसको एब्रोगेट किया इसने नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद उनकी जो है एक रियासती अलहदा हैसियत भी ख़त्म कर दी। तो अभी जो इलेक्शन हुए हैं भारत में जो कि 19 अप्रैल से 1 जून तक जारी रहे और अब गालिबन 4 तारीख को कल उसका फैसला होने वाला है, तो गालिब इम्कान है कि चूँकि नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा माहौल मुसलमानों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा ही इलेक्शन जीतने के लिए पैदा किया, तो अभी भी अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत इलेक्शन में आ जाती है तो आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का ख़ास तौर पर, क्योंकि उसकी जुल्म और सितम नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों की और वो जिसको बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता है, उस हवाले से आप ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से फिर क्या देखते हैं? अच्छा, इसमें ना कुछ दो डिफरेंट सी मेरी राय है इस हवाले से कि जो ज़ुल्म-ओ-सितम की बात कर रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ महीनों में हम देखने में है कि ये इस मामले में मसला कश्मीर के हवाले से इंडिया की जानिब से कुछ तेज़ी आई है और उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि हर दफ़ा की तरह जब भी इलेक्शन आती है तो ये इलेक्शन में ये जो जुल्म-ओ-सितम का कार्ड है ये ज़रूर खेला जाता है। और मैंने जैसे पहले कहा है कि हिंदुओं में अक़लियती नफ़रत बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ख़ासतौर पर मुस्लिम के खिलाफ, जिसको कह जाता है जो साबिक़ गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की उनकी जानब से कैश किया जाता है रिश्वत को। लेकिन हर बार ऐसे नहीं होने वाला। हमने इस चीज़ को समझना है कि क्या वहाँ पे रेफरेंडम करवाया जाना चाहिए, क्या अगर इतनी और जिस तरह से अब इस वक्त देखिए किरदार अदा करना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा को, यूनाइटेड नेशंस को काम करना चाहिए सब से कि टेरिटरी मुतराज़ा है। मुतराज़ा कैसे है? कश्मीर कहता है कि ये कश्मीर में ये टेरिटरी इंडिया का, इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं हो, जैसे भी आपने जिक्र किया 48 में एक राजधानी इस हवाले से मौजूद है, बाकी चीज़ें मौजूद हैं। तो फिर इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का काम बनता है कि वहाँ पर एक रेफरेंडम करवाया जाए और फौरी तौर पे उनसे पूछा जाए कि क्या आप इंडिया के साथ अपनी टेरिटरी को जोड़ना चाहते हो। बड़ा आसान सा हल है, लेकिन बात ये कि अगर कोई करना चाहे तो क्या आप इंडिया के साथ अपने मामला को आगे चलाना चाहते हैं? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि वट एवर द रीजन इस बाकी अक़लियतों की जो इख्तलाफात है वो अपनी जगह पर है, लेकिन एक डेवलपिंग कंट्री और एज कम्पेयर टू अदर कंट्री है, इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही है। बट अगर उनके माइंड में ये चीज़ है
کہ ہم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ریفرینڈم کروا لیجیے, خوف کس بات کا ہے, ڈر کس بات کا ہے, اور اس کے بعد ان کو شامل کر لیجیے, کم از کم اعتراضوں کو ختم کیا جائے. اور اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو اس کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے, لیکن اس مسئلے کا ضرور حل نکلنا چاہیے. ابھی آپ نے جیسے کہا کہ جنگ کی طرف خدا نخواستہ آپ جا سکتے ہیں, میری ذاتی رائے ہے کہ جب بھی الیکشنز آتے ہیں تو اس وقت تو اس کی ظلم و ستم کی شدت میں اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہم کی شہادتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے. لیکن چونکہ اگر خدا نخواستہ میں یقیناً یہ لفظ استعمال کروں گا کہ اگر مودی کی حکومت دوبارہ سے آ جاتی ہے تو پھر ایک دفعہ پھر وہ باقی معاملات کی طرف توجہ دیں گے, اپنی سیاسی معاملات کی طرف. الیکشن کے لیے انہوں نے کارڈ کھیلا تھا, وہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اب یہ معاملہ کب تک چلے گا اور کیسے چلے گا, اس کو سولوشن کیسے لے کے آنا ہے, اس کے لیے ایک بار پھر جیسے حریت رہنما تھے ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. مختلف اسٹیٹس کو انکلوڈنگ پاکستان, انڈیا, جو ہمارے جو ٹیریٹری میں سراؤنڈنگس میں جس میں ایران اور چائنا شامل ہے خاص طور پہ, ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, یونائٹڈ نیشنز کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. دیکھیں جس طرح سے ابھی کوئی اتفاقی کانفرنس کے ایک ترجمان ہیں عبدالرشید ایڈوکیٹ, انہوں نے بھی یہ کہا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے, جنگ کے بعد بھی معاملات مذاکرات کی طرف ہی دیکھ جانے ہیں. ہم دیکھتے ہیں 2 سے 2.5 مہینے ہو چکے ہیں تقریباً اسرائیل کی جارحیت جو فلسطین کے اوپر, تو اس میں اب تک کیا سلوشن نکل سکا, اب تک کوئی سلوشن نہیں نکل سکا. ڈیفینیٹلی اینڈ جو ہونا ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہونا ہے. تو اتنا بڑا نقصان اب وہاں پر تو ایز سچ اس طرح سے اٹامک جو پاورز نہیں ہے اس طرح کا خطرہ نہیں ہے. لیکن یہاں اگر کسی ایک اسٹیٹ کی جانب سے بھی غلطی ہوتی ہے, غلطی کہیں یا جذبات کا اظہار, جذباتی طور پر کوئی ایسا قدم اٹھایا جاتا ہے جو پوری دنیا کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے, اور اس لیے یہ خطاب پوری دنیا کے لیے توجہ کا مرکز بھی ہے اور خطرات بھی یہاں پر لاحق ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر یونائٹڈ نیشنز کو چاہیے کہ اس پر سامنے کونسل کو چاہیے اس پر فوری طور پر ایکشن لیں. اب بہت ہو چکی, صبر کا امتحان مت مزید لیا جائے. صبر جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, جیسے جیسے ظلم بڑھ رہا ہے تو ظلم جن کے ساتھ ہو رہا ہے ان کا اور ان کے ورثاء کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو جب صبر ختم ہوگا تو خدا نخواستہ بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کو ہو جانا چاہیے, اور اس کا بالکل شارٹ سا سلوشن ہے کہ ریفرینڈم کروا دیا جائے. اگر آپ انڈیا کی بات کرتا ہوں, انڈیا کو میسج دیتا ہوں کہ اگر آپ اتنے اچھے ہیں, آپ کی اسٹیٹ اتنی اچھی ہے, آپ اپنے سکھوں کو سنبھالیں. وہ خالستان کا نعرہ لگا کے بیٹھے ہیں, اپنی ٹیریٹری کے اندر موجود بغاوت آپ کے خلاف ہو رہی ہے آپ کی غلطیوں ظلم و ستم کی وجہ سے. آپ کی ٹیریٹری کے اندر آلریڈی جو مسلم موجود ہیں آپ ان کو سنبھال لیں. باقی دیگر ٹیریٹری جو متنازع ٹیریٹری ہے وہاں کے مسلمس کو بھی اپنے ساتھ ملا کر ایک دفعہ پھر وہاں پر آپ ظلم و ستم بربریت کو بڑھانے جا رہے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے معاملات کو سنبھالیں, اور اس کے بعد اگر ریفرینڈم میں وہ لوگ آپ کے ساتھ آتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, نہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے. اس سے آپ کے قد میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کی آئندہ کی سیاست بھی کسی منطقی نظام کی طرف جائے گی. اس طریقے سے آپ نے پوری دنیا کو اس معاملے میں الجھایا ہوا ہے. آپ کے بجٹ کا, فسکل بجٹ کا, ڈیفنس بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ اس ایشو کے اوپر خرچ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی ڈیولپمنٹ ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو آپ کو میسج ہے, خدا کا واسطہ ہے ہوش کے ناخن لیں, ظلم اور بربریت کو چھوڑیں, ظلم کارڈ کھیلنا چھوڑیں. اب آپ جو بخلاٹ کا شکار ہوئے ہیں, آپ کو جو خوف ہے اس بات کا کہ خدا نخواستہ اگر ہم نے یہ ٹیریٹری چھوڑ دی تو یہ ہم جو ہندو ہیں وہ ہم ختم ہو جائیں گے. اب ایسا نہیں ہے. کوئی اسٹیٹ بھی, خاص طور پر مسلم کی بات کروں گا, مسلم کہیں پر بھی جارحیت کا دعویٰ نہیں بولتے اور نعرہ نہیں لگاتے, بلکہ امن پسند لوگ ہیں. اور اگر آپ جس طریقے سے کشمیر پہ ظلم اور بربریت جاری رکھے ہوئے ہیں 75 سال سے آپ نے سلسلہ جاری ہوا ہے, لیکن اب یہ بہت ہو چکی ہے. خیال کر رہے تھے کشمیر کے حوالے سے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.